السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہم دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینے کے نقصانات، کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں عورت کو حق نہ دینے کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی نقصانات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے عورت کا جو بھی حصہ بنتا ہے، دیکھیں عورت اگر معاف کرے، بائی معاف کرے نا تو کچھ سمجھ آتی ہے، کیونکہ بائی نے تو پھر بھی کما لینا ہوتا ہے۔ عورت کا کوئی دیکھیں کاروبار نہیں ہے، عورت باہر نہیں جاتی، مرد تو باہر جا کے کما لے گا، وہ دے دے تو سمجھ آتی ہے، عورت دے، عورت کا تو وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس کے پاس، اس نے باہر جا کے ان سے کمانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے، عورت کا جو بھی حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ ہے کوئی بھی چیز ہے عورت کا، دیکھیں عورت کا جو مال ہے وہ دو طرح کا اس کے پاس آتا ہے۔ ایک حق مہر ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں چند پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا وراثت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک حق مہر کی طرف سے پیسہ آتا ہے عورت کے پاس، وہ بھی معمولی سا ہے اور لوگ طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ایک راستہ ہے۔ یا دوسرا آپ دیکھیں تو وراثت کا ہے، تو وراثت کا بھی کم ہی دیا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھیں اگر عورت کو مال دیں گے تو وہ کسی کے آگے شاید وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اگر عورت کو اپنا مال ملے تو ظاہری بات ہے وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گی، یا کسی سے وہ مانگے گی نہیں جب اس کے پاس اپنا مال ہوگا۔ تو یہ بہت ساری خرابی ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے مہر بھی معاف کرا لیتے ہیں، وراثت تو کرا ہی رہے ہیں، مہر جو ہوتا ہے اس کو بھی معاف کرا لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر، اور اس کو عزت دار سمجھے ہی نہیں جاتا۔ دیکھیں اگر عورت کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اپنے حق کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے۔ اگر عورت کے پاس پیسے ہوں، شاید اس کے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے۔ بعض کہتے دیکھیں دنیا ہے ضرورت کے لیے، یعنی کہ دنیا چلانے کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے پیسے کا، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو پیسے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، مدارس میں دینا، مساجد میں دینا، تو یہ اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ کر سکے گی، بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی، عبادت بھی اچھی ہوگی، اور بچوں کا خیال بھی زیادہ رکھ سکے گی عورت۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، بچے اگر ماں کے پاس یہ ہوگا تو شاید بچے بھی ماں کا اچھی طرح خیال رکھیں اور ماں کی عزت کریں۔ تو یہ شوہر بھی شاید عزت کرے اس چیز کو لے کے، پورا خاندان اس عورت کی عزت کرے، ٹھیک ہے نا، اگر مال ہو اس کے پاس۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ نے اگر عورت کو یہ مال دیا ہے تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، سب کو حق ملنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ وراثت نہ دینا لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ آج کل مثال کے طور پر اگر مرد کی تنخواہ ایک ماہ کی بھی روک لی جائے نا تو وہ شور کرنا شروع کر دے گا، لیکن بہن کا لاکھوں کا ہوتا ہے، لاکھوں کا مال ہوتا ہے، تو اس پہ سبھی خاموش ہیں، کوئی اس کے اوپر آواز نہیں بلند کرتا کہ یہ مطلب کہ اگر عورت کو حق نہیں دیا جا رہا تو اس میں سب لوگ خاموش ہیں۔ سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، سب لوگوں کو برا جاننا چاہیے، تو عورت کو بھی اس چیز کا شعور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بھائی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، جس کا بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے ان کو دیں، ان کو بھی مال کی ضرورت ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں۔ دیکھیں یہ فتنہ ہے دنیا کا، اللہ کے نبی نے مال کو فتنہ کہا ہے، یہ کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، ہر کسی کو ضرورت ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی ان کے ذہن تیار کیے جاتے ہیں کہ آپ کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے، آپ نے بس معاف ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے آسانی ہوتا ہے، جب یہی بہنوں کو مال ہاتھ میں دیا جائے تو بعد میں کوئی مانگ کے دیکھے تو یہ نہیں دیں گی۔ جب ان کے مال ہاتھ میں نہیں آیا تو ہم کیسے کہہ دیں گے جنہوں نے دے دیا۔ تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ چاہے بہن لے چاہے بہن معاف کر دے، یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہن کو مال اپنے ہاتھوں میں قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کی وصیت
جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اللہ نے جو حصے رکھے ہیں وصیت ہے اللہ کی یہ حصے قبول کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اتنی سچائی نہیں ہوتی کہ وہ خوشی خوشی معاف کر دیتی ہیں. کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا. یہ فتنہ یہ بندے کو اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے مال آج کل کے حساب سے. تو اس لیے جو بھی کسی کا حصہ اللہ نے رکھا, یہ دیکھیں یہ مال آزمائش ہے ہم کے اوپر, چاہے تھوڑا یا زیادہ, یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے کہ ہم نے کسی کو دیا ہے یا کسی کا لے لیا. یہ سارا چیزیں یہ آزمائش چل رہی ہے ہماری. تو اس لیے کسی کا حق نہ کھائیں, جو کسی کا بنتا ہے وہ اس کو دیں. اور وراثت کے معاملے میں تو بڑا ہی احساس معاملہ یہ, بڑا ہی, اور ہمیں اس میں بڑی غور و فکر کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اور جو بھی اللہ نے سورۃ النساء میں یہ قانون نازل کر دیا کہ پھر بھی کوئی دیکھیں جہاں پہ مال ہو نا وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے, جہاں پہ مال ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ہی نازل کر دیا کہ تاکہ اس مسئلے کو لے کے کوئی غلطی نہ کرے, کچھ جھگڑے نہ. جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو زکوٰۃ کے بھی 8 مسئلے پھر اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کر دی ہیں کہ کس کس کا حصہ ہوگا, کیونکہ وہ بھی مال سے تعلق ہے اس چیز کا. اب یہ بھی مال سے تعلق ہے, تو جہاں پہ مال ہوتا ہے نا وہاں پہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ جگڑیلو بن جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی حصہ ہے اللہ نے رکھے ہیں وہ ان کو دیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.